بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل اسلامک کورس وتھ اقرا۔ آج آپ کے سامنے رزق میں برکت اور کثرت کی 3 مجرب دعائیں ذکر کریں گے۔ آپ ان 3 دعاؤں کو پڑھنے کا اہتمام کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت اور کثرت ہوگی۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ رزق کہتے کسے ہیں۔ رزق کہتے ہیں ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت کے طور پر انسان کو عطا کی جائے، اس کو رزق کہا جاتا ہے۔ جیسے انسان کو جو مال ملتا ہے وہ اس کا رزق ہے، جو وہ چیزیں کھانے پینے کی کھاتا ہے وہ اس کا رزق ہے۔ اس کے پاس جو بھی نعمت ہو، چاہے وہ گھر ہو، گاڑی ہو، سواری ہو یا اولاد ہو، وہ بھی رزق میں شامل ہے۔ اور اسی طرح ہر وہ نعمت جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی ہے اس کو رزق کہا جاتا ہے۔ ان 3 دعا کو ذکر کرنے سے پہلے چند ایسے کام ہیں کہ اگر آپ وہ کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں ان کاموں کی وجہ سے بھی برکت اور کثرت ہوگی۔ جو کام رزق میں اضافہ کرتے ہیں ان میں پہلا کام ہے توبہ اور استغفار کرنا۔ کثرت رزق کے اسباب میں سے ایک سبب توبہ اور استغفار کرنا ہے۔ قرآن کریم میں کئی مقامات پر توبہ اور استغفار کے ذریعے رزق میں برکت اور دولت میں فراوانی کا ذکر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بکثرت استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہر غم سے چھٹکارا اور ہر تنگی سے کشادگی عنایت فرماتے ہیں اور ایسی راہوں سے رزق عطا فرماتے ہیں جس کا اسے وہم و گمان میں خیال تک نہیں ہوتا۔ لہٰذا جو انسان بھی اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگتا رہتا ہے، استغفار کی کثرت کرتا ہے تو اس کے رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ دوسرا کام جس سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے وہ ہے تقوی اختیار کرنا۔ تقوی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کو حکم دیا ہے ان کو کرنا اور جن کاموں سے منع کیا ہے ان سے اجتناب کرنا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو شخص اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہ نکال دیں گے اور اس کو وہاں سے رزق دیں گے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ لہٰذا جو انسان بھی اللہ کے ڈر سے گناہ کو چھوڑ دیتا ہے اور نیکی کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اس کے بھی رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم میری عبادت میں منہمک ہے، میں تیرا دل گناہ سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی کا دروازہ بند کر دوں گا۔ اگر تو نے ایسا نہ کیا تو تمہارے احاتوں کو کثرت مشاغل سے بھر دوں گا اور تمہارے محتاجی کا دروازہ بند نہیں کروں گا۔ لہٰذا جو انسان بھی تقوی اختیار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی مدد میں لگا رہتا ہے تو وہ کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ سب محتاجی کے دروازے اس کے لیے بند کر دیتے ہیں اور اس کو اپنی طرف سے رزق عطا فرماتے ہیں۔ تیسرا کام جو رزق میں اضافہ کرتا ہے وہ ہے اللہ کی ذات پر توکل کرنا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو اللہ پر بھروسہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم حسن و خوبی کے ساتھ اللہ پر توکل کرو تو تمہیں اس طرح رزق دیا جائے گا جیسے پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ وہ صبح کے وقت خالی پیٹ جاتے ہیں اور شام کے وقت پیٹ بھر کر لوٹتے ہیں۔ لیکن توکل کرنے کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان محنت و کوشش نہ کرے۔ محنت کوشش بھی جاری رکھے اور اللہ کی ذات پر توکل بھی رکھے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت ہوگی۔ چوتھا کام جس کی وجہ سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے وہ ہے حسب حیثیت صدقہ اور خیرات کرنا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اس کا اجر اس کے پیچھے آئے گا اور اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے۔ یعنی انسان جو کچھ بھی خرچ کرتا ہے تو اس کا اجر و ثواب اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ انسان کو اس کے انوارات دنیا میں ہی دیکھنے کو مل جاتے ہیں، یعنی کہ اس کا بڑھا چڑھا کر انسان کو واپس کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم خرچ کر، میں تیرے اوپر خرچ کروں گا۔ لہٰذا جو لوگ بھی اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے صدقہ اور خیرات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر انہیں واپس کرتے ہیں۔ پانچواں کام جس کی وجہ سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے وہ ہے صلہ رحمی کرنا۔ صلہ رحمی کہتے ہیں رشتے جوڑ کر رکھنا اور رشتے توڑنے سے بچنا اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن و سلوک کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے وسعت رزق اور لمبی عمر کی خواہش ہو تو اسے چاہیے کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ تو لہٰذا جو انسان بھی چاہتا ہو کہ وہ لمبی عمر پائے اور اس کے رزق میں اضافہ ہو تو وہ رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کرے۔ صلح رحمی میں یہ کیا جاتا ہے کہ انسان حسب گنجائش رشتہ داروں کے ساتھ خیر خواہی اور بھلائی کا معاملہ کرے۔ چھٹا کام جس میں رزق میں اضافہ ہے اور برکت ہوتی ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔
قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شکر کرنے سے نعمت اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کس طرح کیا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو زبان سے شکر ادا کرنا، یہ اللہ آپ نے مجھے بہت ساری نعمتیں دی ہیں، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ شکر کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اعمال کے ذریعے شکر ادا کرنا، یعنی انسان کی حالت چاہے جیسی بھی ہو، اس کے پاس کچھ ہے یا نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ اعمال میں لگا رہتا ہے، نیک کاموں میں لگا رہتا ہے۔ ساتواں کام جس سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ پاک دامنی کے لیے شادی کرنا۔ کثرت رزق کے اسباب میں سے ایک بہت ہی اہم سبب یہ ہے کہ انسان پاک دامنی کے لیے شادی کرے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، تم میں سے جو مرد و عورت بے نکاح ہو ان کا نکاح کر دو، اور اپنے نیک غلام اور لونڈیوں کا بھی، اگر وہ مفلس بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل و کرم سے غنی بنا دے گا۔ حدیث میں بھی آیا ہے کہ 3 شخص ہی اللہ تعالیٰ ضرور مدد فرماتے ہیں، اور ان میں ایک شخص وہ ہے جو نکاح کرے پاک دامنی کی نیت سے۔ اس لیے جو انسان بھی پاک دامنی کے لیے اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کے لیے نکاح کر لیتا ہے تو اس کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ 8واں کام جس سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے وہ ہے لگاتار حج و عمرہ کرنا۔ جس انسان کے پاس بھی اتنے وسائل ہوں کہ وہ بار بار حج یا عمرہ کر سکتا ہو، تو اگر وہ اس طرح کرے گا تو اس کے رزق میں اضافہ ہوگا۔ 9واں کام ہے گناہوں کو چھوڑ دینا۔ رزق کے وسعت اور برکت کے اسباب میں سے ایک سبب گناہوں کو چھوڑنا بھی ہے۔ انسان جب پختہ ارادہ اور عزم کر کے گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نیکیوں اور گناہوں کے بارے میں فرق فرمایا ہے۔ نیکی سے دل منور ہو جاتا ہے، چہرے پر خوبصورتی ہوتی ہے، بدن میں قوت پیدا ہوتی ہے اور رزق میں وسعت ہوتی ہے، اور گناہوں سے دل میں تاریکی پیدا ہو جاتی ہے، چہرے پر بدصورتی آتی ہے، بدن میں کمزوری ہوتی ہے، رزق میں تنگی آ جاتی ہے اور لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ 10واں کام جو رزق میں برکت پیدا کرتا ہے وہ ہے صبح سویرے رزق کی تلاش میں نکلنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے رزق کی تلاش اور حلال کمائی کے لیے صبح سویرے ہی چلے جایا کرو، کیونکہ اس وقت میں کاموں میں برکت اور کشادگی ہوتی ہے۔ کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے صبح کے وقت میں برکت کی دعا فرمائی ہے، لہٰذا فجر کی نماز کے بعد بہترین وقت ہوتا ہے کہ انسان اپنے کاموں کی طرف نکل جائے۔ تو یہ تھے وہ 10 کام کہ جن کو کرنے سے انسان کے رزق میں برکت اور وسعت اور کثرت پیدا ہوتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں ان 3 مجرب دعاؤں کی جن کو پڑھنے سے انسان کے رزق میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ آئیے جانتے ہیں۔ پہلی دعا یہ ہے، اللہم اجعل اوسع رزقک علی عند کبر سنی وانقطاع عمری۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ تو میری روزی کو کشادہ کر دے میرے بڑھاپے اور میری عمر کے ختم ہونے تک۔ دوسری دعا یہ ہے، اللہم ابسط علینا من برکتک ورحمتک وفضلک ورزقک۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ اپنے فضل اور اپنے دیے ہوئے رزق میں فراخی نصیب فرما دیجیے، آمین۔ تیسری دعا یہ ہے، اللہم ارزقنا من فضلک ولا تحرمنا رزقک وبارک لنا فیما رزقتنا واجعل غناءنا فی انفسنا واجعل رغبتنا فیما عندک۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ ہم کو اپنے فضل سے رزق عطا فرما اور اپنا رزق ہم سے مت روک، اور جو رزق تو نے ہم کو عطا فرما دیا ہے اس میں ہمیں برکت دے، اور ہم کو دل کی تونگری عطا فرما، اور ہمارے دل میں ان نعمتوں کی رغبت ڈال دے جو تیرے ہاں ہیں، آمین یا رب العالمین۔ تو یہ ہیں وہ 3 دعائیں جو انسان بھی ان 3 دعاؤں کو پڑھنے کا معمول بنا لے، ہر نماز کے بعد ان کو ایک ایک مرتبہ پڑھ لیے تو انشاءاللہ اس کے رزق میں برکت اور کثرت ہوگی۔ اور جو 10 کام آپ کے ساتھ ذکر کیے ہیں انسان کوشش کرے کہ ان پر بھی عمل کرے، تو تب بھی اس کے رزق کے اندر مزید اضافہ اور برکت ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔